والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. آج کی اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں بڑے اختصار سے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات ان کے لیے جو خود کو آخری پیغمبر کا غلام مانتے ہیں، اور دوسری بات ان لوگوں سے جو پیغمبر کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. جہاں تک تعلق پہلی بات کہے، جو لوگ اللہ کے رسول کو اپنا امام، اپنا مقتدی، رہبر و رہنما مانتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کو آخری نبی بھی مانیں اور پیغمبر کے ختم نبوت والے عقیدے کو معمولی اور غیر اہم نہ سمجھیں، بلکہ اس عقیدے کی حساسیت، اس عقیدے کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں. اللہ کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے. رب العالمین نے قرآن کریم کا تفصیلی آغاز الف لام میم سے کر کے پیغمبر کے ختم نبوت کو بیان فرمایا. قرآن کریم کی متعدد آیات میں مختلف انداز میں پیغمبر کے ختم نبوت کو ذکر فرمایا. سورۃ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر پیغمبر کے دین کے اکمال اور اتمام کو بیان کر کے بتایا میں نے جس مقصد کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہوا، اور ایسا پورا ہوا کہ مزید کسی نئے نبی کی ضرورت بھی باقی نہیں. قرآن کریم کے 9ویں پارے میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہہ کر آمینہ کے لال کی نبوت کے دائرے کی وسعت کو بیان کر کے بتایا، اے انسانوں
میری مخلوق اور میرے بندوں، اگر 1000 معصیتوں کے باوجود بھی تم عذاب سے بچے ہو تو پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے بچے ہو۔ قرآن کریم کے 22ویں پارہ میں وخاتم النبیین کہہ کر لفظوں میں بطور عبارت النص کے پیغمبر کی ختم نبوت کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ نے آمینہ کے لال کو سراجم منیرہ کہہ کر ایک حصی مثال کے ذریعے پیغمبر کی ختم نبوت کو ذکر فرمایا کہ جیسے آسمان پر سورج نکلنے کے بعد کسی مصنوعی لائٹ اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، نبوت کے آسمان پر آمینہ کے لال کی ختم نبوت کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد کسی ذلی اور بروزی نبی کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن کریم کے 22ویں پارہ میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ کہہ کر رب العالمین نے پیغمبر کی نبوت کی وسعت کو بیان کر کے بتایا، جیسے اللہ رب الناس ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، میرا محمد رسول الناس ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے رب کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں، محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے متعدد فرامین میں اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو ذکر فرمایا، اور وہ حلیم پیغمبر جن پر تحمل، حوصلہ اور برداشت کی انتہا تھی، جب پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مسیلمہ کذاب نے من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ کہہ کر اپنی نبوت اور رسالت کو منوانا چاہا۔ امام الانبیاء نے من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب کہہ کر اپنے عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ایک چھڑی اور لکڑی اٹھا کر فرمایا، مجھ محمد کے ہوتے ہوئے اس لکڑی کا بھی کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے یمامہ کا میدان سجا کر 1200 صحابہ اور تابعین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر کی ختم نبوت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ الاصابہ کی روایت کے مطابق سیدنا حبیب بن زید انصاری جب گرفتار ہو کر مسیلمہ کے دربار میں پہنچے، مسیلمہ نے حضور کی نبوت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت حبیب بن زید نے اقرار کیا۔ جب اپنی رسالت کا اعتراف کروانا چاہا، حضرت حبیب بن زید نے جملہ کہا، انا اسم لا اسمع، اللہ کے نبی کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ سننے کے لیے میرے کان تیار نہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کے بتایا، پیغمبر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان تو دی جا سکتی، مگر پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تابعین میں سے سیدنا ابو مسلم خولانی نے آگ میں کود کر، آگ میں چھلانگ لگا کر بتایا، پیغمبر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا محتاط بندہ بھی کہہ اٹھا، من طلب منہ علامتا فقد کفر، اگر کوئی بندہ پیغمبر کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے کوئی بندہ دلیل کا مطالبہ کرے، یہ دلیل مانگنے والا بھی مومن اور مسلمان نہیں رہے گا۔ متکلمین نے عقیدہ ختم نبوت کو ضروریات دین میں ذکر کر کے اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بیان کیا۔ اگر میں بات ماضی قریب کی کروں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے اپنے بیٹے کا جنازہ چھوڑ کر بتایا، پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے بنوری ٹاؤن سے نکلتے ہوئے
اپنے ساتھ کفن لے کر بتایا پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے ہر وقت قربانی کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ نے ہر وقت کتابوں کا بیگ اور صندوق ساتھ رکھ کے نارووال کے ریلوے اسٹیشن پر اس وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کو پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ سمجھا کر بتایا۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایک دو دن کا عقیدہ نہیں، یہ پچنم تلگن سرگودا کا عقیدہ نہیں۔ پیغمبر کا امتی جہاں بھی جائے گا پیغمبر کی ختم نبوت کا محافظ بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہوئے، پیغمبر کے مبارک فرامین کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کرام کے اقوال افعال، ان کی عملی قربانی کو دیکھتے ہوئے، فقہائے کرام کے فتاوی جات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اکابر کی علمی اور عملی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، نمبر ایک ہم پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیں، نمبر دو ہم پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کی اشاعت کریں، نمبر تین ہم پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کریں۔ یہ بات جذبات کی حد تک نہ ہو، میری اور آپ کی ذمہ داری ہم عقیدے ختم نبوت پر ایمان بھی لیں، پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے پر تیاری بھی کریں، پیغمبر کی ختم نبوت کی اشاعت بھی کریں، اور اس جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں کہ ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے۔ محمد نے ہے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، محمد نے ہے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل۔ ہمیں اعلان یہ دوستو صبح اور شام کرنا ہے، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے۔ اور ہمیں اس بات میں دوستو یہ جرت دی بخاری نے کہ مرزے کی خباثت کو تمہیں بس عام کرنا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہم پیغمبر کی ختم نبوت کی اشاعت تحفظ کریں، پیغمبر کی ختم نبوت کے داعی، پیغمبر کی ختم نبوت کے مبلغ بنے۔ یہ ایسا نہ ہو 23 فروری ختم ہو جائے ہم آئندہ سال پچنم کی کانفرنس کا انتظار کرتے رہیں۔ نہیں، یہ عقیدہ ایک دن کا نہیں، یہ عقیدہ صبح کا بھی، یہ عقیدہ شام کا بھی، یہ عقیدہ دن کا بھی، یہ عقیدہ رات کا بھی، یہ عقیدہ سردی کا بھی، یہ عقیدہ گرمی کا بھی، یہ عقیدہ چھوٹے کا بھی، یہ عقیدہ بڑے کا بھی، یہ عقیدہ جوان کا بھی، یہ عقیدہ بوڑھوں کا بھی، یہ عقیدہ مردوں کا بھی، یہ عقیدہ خواتین کا بھی۔ یہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، دعوت اسلام دینا چاہوں گا، نبی کی غلامی میں آنے کے لیے ان کم بختوں کو بھی دعوت دینا چاہوں گا جو اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے چل پڑے۔ بابا ذرا سوچو تو صحیح، تم نے کسے چھوڑا، کسے اپنایا، کس کی غلامی کو تم نے نظر انداز کر کے کس کی گود میں جا کر بیٹھے؟ اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا فرمایا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تفصیل کا وقت نہیں، محدثین کی تشریحات کی روشنی میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو جس مٹی سے بنایا اسے جنت کہتے۔ اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا تھا ولد مختونا، پیدا ہوئے تو ختنہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وہ نبی دیا ولد مسرورا، ولادت ہوئی تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وہ پیغمبر دیا ولد مکحولا، ولادت ہوئی تو سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وہ نبی دیا ولد نظیفا، ولادت ہوئی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے جسم کو دنیا کے پانی اور کپڑے سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جن کا بچپن دیکھو گے پاک نظر آئے گا، لڑکپن دیکھو گے پاک نظر آئے گا، جوانی دیکھو گے پاک نظر آئے گی۔ اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف، نبوت نے جو کپڑا زیب تن کر لیا اللہ نے اس کپڑے پر بھی کبھی ناپاک گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا ما تصاعب قط، جن کو 63 سال میں کبھی جمعی بھی نہیں آئی۔ اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا تنام عینہ ولا ینام قلبہ،
قلبو، اگر پیغمبر سو جاتے نبی کی آنکھ تو سوتی مگر دل جاگتا رہتا، اللہ نے وہ نبی دیا محترمہ نبی شرقتو، اگر نبی آرام فرماتے نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے ناپاک نہ ہوتے، اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، جن کے جسم سے نکلنے والے پسینے میں اللہ نے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبو رکھ دی تھی، اللہ نے وہ نبی دیا لا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس نے کہا تھا جن کی ہتھیلیوں کی نرمی ریشم کے کپڑے سے بھی زیادہ تھی، اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا جو اگر بیت الخلاء میں جائیں اندر سے جنت کی خوشبو آ جائے، نبی کا مبارک بال اگر کسی صحابی کے پیٹ میں چلا جائے اللہ پیٹ کے درد سے اسے بچا لے، اللہ نے وہ نبی دیا تھا جن کے مبارک لعاب کو اگر علی کی آنکھ پر لگنے کا شرف ملا آنکھ کا درد ختم ہوا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا سانپ کے زہر کا اثر ختم ہوا، اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا فرمایا تھا جن کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، جن کے بارے میں صدیقہ کائنات نے کہا تھا لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسُ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ شَمْسُ النَّسَاءِ شَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، جن کے بارے میں حضرت امیر شاہ گیلانی نے کہا تھا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، اس پیغمبر کو تم نے چھوڑا جن کی زندگی کو دیکھ کر میرا رب بھی کہہ اٹھا لعمرک محمد میں خدا تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں، تم نے معصوم پیغمبر کو چھوڑا اور اس کے در پہ جا کر بیٹھے جن کی نہ شکل تھی نہ صورت تھی نہ کردار تھا نہ سیرت تھی، گناہوں کا مجموعہ تھا جو شراب کا عادی زنا کرنے والا نہ محرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبوانے والا بد نظری کے گناہ میں مبتلا تھا، آئیے اس پیغمبر کے غلام بن جائیے جن کی بندگت میں نبوت کا عقیدہ فقط دنیا تک محدود نہیں، یہ قبر میں بھی کام آئے گا قیامت کے دن بھی عقیدہ کام آئے گا، اتحاف کی روایت کے مطابق قبر جنت کا باغ تب بنے گی جب حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرے گا، بخاری کی روایت کے مطابق قیامت کے دن شفاعت محمدی تب نصیب ہوگی جب پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار کرے گا، اور اگر تم پیغمبر کی ختم نبوت کے ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی کی غلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں، پھر یاد رکھنا امت محمدیہ یہ نبی کے غلام پیغمبر کی ختم نبوت کے بارے میں بڑے حساس ہیں، ہمیں اکابر نے یہ سمجھایا یہ پڑھایا یہ بتایا سب کچھ سہ جانا، نبی سے بے وفائی مت کرنا، انہوں نے عقیدہ دیا کہ رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ ہونا قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی بیکار مرنا بھی اکارت۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پیغمبر کے ختم نبوت کی اشاعت، تحفظ، دفاع، دعوت و تبلیغ کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔